یہاں سے آگے بڑھ کر ایک منزل پر آپ نے قیام کیا اور یہاں اپنا خلیفہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنا کر قوم سے فرمایا کہ میری واپسی تک ان کی فرمانبرداری کرتے رہنا، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، 30 دن کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ قوم سے الگ ہو کر وعدے کی جگہ پہنچ کر 30 دن رات کے روزے پورے کر کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا دھیان پیدا ہوا، لیکن یہ سمجھ کر کہ روزوں کی وجہ سے منہ سے بھپکا نکل رہا ہوگا، تھوڑی سی گھاس لے کر آپ نے چبا لی۔ اللہ تعالیٰ نے باوجود علم کے دریافت فرمایا کہ ایسا کیوں کیا؟ آپ نے جواب دیا صرف اس لیے کہ آپ سے باتیں کرتے وقت میرا منہ خوشبودار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو مجھے مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ اب تو 10 روزے اور رکھ لیجئے، پھر مجھ سے کلام کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ قوم پر 30 دن جب گزر گئے اور حسب وعدہ موسیٰ علیہ السلام نہ لوٹے تو بنی اسرائیل غمگین رہنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے ان میں خطبہ کیا اور فرمایا کہ جب تم مصر سے چلے تھے تو قبطیوں کی رقمیں تم میں سے بعض پر ادھار تھیں، اسی طرح ان کی امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں۔ یہ ہم انہیں واپس تو کرنے کے نہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری ملکیت میں رہیں، اس لیے تم ایک گہرا گڑھا کھودو اور جو اسباب برتن بھانڈ زیور سونا چاندی وغیرہ ان قبطیوں کا تمہارے پاس ہے سب اس میں ڈالو، پھر آگ لگا دو۔ چنانچہ یہی کیا گیا۔ ان کے ساتھ سامری نامی ایک شخص تھا، یہ گائے بچھڑے پوجنے والوں میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، لیکن بوجہ پڑوسی ہونے کے اور فرعون کی قوم میں سے نہ ہونے کے یہ بھی ان کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس نے کسی نشان سے کچھ مٹی میں اٹھا لیا تھا۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا تو بھی اسے ڈال دے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ تو اس کے اثر سے ہے جو تمہیں دریا سے پار کرا لے گیا، خیر میں اسے ڈال دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس سے وہ بن جائے جو میں چاہتا ہوں۔ ہارون علیہ السلام نے دعا کی اور اس نے اپنی مٹھی میں جو تھا اسے ڈال دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں اس کا ایک بچھڑا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس گڑھے میں جو تھا وہ ایک بچھڑے کی صورت میں ہو گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا، اس میں روح نہ تھی، لیکن ہوا اس کے پیچھے کے راستے کے سوراخ سے جا کر منہ سے نکلتی تھی، اس سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل نے پوچھا سامری یہ کیا ہے؟ اس بے ایمان گائے کے پجاری نے کہا یہی تمہارا سب کا رب اللہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور دوسری جگہ رب کی تلاش میں چلے گئے۔ اس بات نے بنی اسرائیل کے کئی فرقے کر دیے۔ ایک فرقے نے تو کہا موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ہم اس کی بابت کوئی بات طے نہیں کر سکتے، ممکن ہے یہی رب ہو تو ہم اس کی بے ادبی کیوں کریں، اور اگر یہ رب نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی حقیقت کھل جائے گی۔ دوسری جماعت نے کہا محض واہیات ہے، یہ شیطانی حرکت ہے، ہم اس لغویت پر مطلقاً ایمان نہیں رکھتے، نہ یہ ہمارا رب نہ ہمارا اس پر ایمان۔ ایک پاجی گمراہ فرقے نے دل سے اسے مان لیا اور سامری کی بات پر ایمان لائے، مگر بظاہر اس کی بات کو جھٹلا دیا۔ ہارون علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جمع کر کے فرمایا کہ لوگو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے، تم اس جھگڑے میں کہاں پھنس گئے؟ تمہارے رب تو اللہ رحمان ہے، تم میری اتباع کرو اور میرا کہنا مانو۔ انہوں نے کہا آخر اس کی کیا وجہ کہ 30 دن کا وعدہ کر کے موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور آج 40 دن ہونے کو آئے لیکن اب تک لوٹے نہیں۔ بعض بیوقوفوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان سے ان کا رب خطا کر گیا، اب یہ اس کی تلاش میں ہوں گے۔ ادھر 10 روزے اور پورے ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ آپ کے بعد آپ کی قوم بنی اسرائیل کا اس وقت کیا حال ہے۔ آپ اسی وقت رنج و افسوس اور غم و غصے کے ساتھ واپس لوٹے اور یہاں آ کر قوم سے بہت کچھ کہا سنا۔ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنے لگے، غصے کی زیادتی کی وجہ سے تختیاں بھی ہاتھ سے پھینک دیں۔ پھر اصل حقیقت معلوم ہو جانے پر آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے معذرت کی، ان کے لیے استغفار کیا اور سامری کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں تلے سے میں نے ایک مٹھی اٹھا لی، یہ لوگ اسے نہ پہچان سکے اور میں نے جان لیا تھا، میں نے وہی مٹھی اس آگ میں ڈال دی تھی، میری رائے میں یہی بات آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا اے سامری، اس کی سزا دنیا میں تو یہ ہے کہ تو یہی کہتا رہے
کہ ہاتھ لگانا نہیں، پھر ایک وعدے کا وقت ہے جس کا خلاف ناممکن ہے، اور تیرے دیکھتے ہوئے ہم تیرے اس جھوٹے گوسالے کو، جس کو تو نے اپنے ہاتھ سے تراش کر بنی اسرائیل کو اسے معبود بنا کر انہیں گمراہ کیا ہے، جلا کر اس کی خاک بھی دریا میں بہا دیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کو یقین آ گیا کہ واقعی وہ رب نہ تھا، یعنی وہ گوسالہ، وہ بچھڑا۔ اب وہ بڑے نادم ہوئے، اور سوائے ان مسلمانوں کے جو ہارون علیہ السلام کے ہم عقیدہ رہے تھے، باقی کے لوگوں نے عذر و معذرت کی اور کہا، اے نبی اللہ موسیٰ، اللہ سے دعا کیجئے وہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے، جو وہ فرمائیں گے ہم بجا لائیں گے، تاکہ ہماری یہ زبردست خطا معاف ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اس گروہ میں سے 70 آدمیوں کو چھانٹ کر علیحدہ کیا اور توبہ کے لیے لے چلے۔ وہاں زمین پھٹ گئی اور آپ کے سب ساتھی یعنی یہ 70 بنی اسرائیل کے لوگ اس میں اتر گئے یعنی ڈھس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آپ نے گریہ وزاری شروع کی اور دعا کی کہ اے اللہ، اگر آپ چاہتے تو اس سے پہلے ہی مجھے اور ان سب کو ہلاک کر دیتے، ہمارے بیوقوفوں کے گناہ کے بدلے آپ ہمیں ہلاک نہ کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ان 70 لوگوں کے ظاہر کو دیکھ رہے تھے، اور اللہ کی نظریں ان کے باطن پر تھیں۔ ان میں سے ایسے بھی تھے جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے، لیکن دراصل دلی عقیدہ ان کا اس بچڑے کے رب ہونے کا تھا۔ انہی منافقین کی وجہ سے سب کو تہہ زمین کر دیا گیا تھا۔ نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام کی اس آوازاری پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یوں تو میری رحمت سب پر چھائے ہوئے ہے، لیکن میں اسے ان کے نام ہبہ کروں گا جو متقی پرہیزگار ہوں، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوں، میری باتوں پر ایمان لائیں، اور میرے اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی کی اتباع کریں، جس کے اوصاف وہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل میں۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ، میں نے اپنی قوم کے لیے توبہ طلب کی تو آپ نے جواب دیا کہ آپ اپنی رحمت کو ان کے ساتھ کر دیں گے جو آگے آنے والے ہیں، پھر اللہ مجھے بھی آپ اپنی اسی رحمت والے نبی کی امت میں پیدا کرتے۔ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ سنیے، ان کی توبہ اس وقت قبول ہوگی کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں، نہ باپ بیٹے کو دیکھے نہ بیٹا باپ کو چھوڑے، آپس میں گت جائیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے یہی کیا، اور جو منافق لوگ تھے انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، جو بچ گئے تھے وہ بھی بخشے گئے، جو قتل ہوئے وہ بھی بخش دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اب یہاں سے بیت المقدس کی طرف چلے، تورات کی تختیاں اپنے ساتھ لیں اور بنی اسرائیل کو احکام الہی سنائے جو ان پر بہت بھاری پڑے، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ ایک پہاڑ ان کے سروں پر معلق کھڑا کر دیا گیا، وہ مثل سائبان کے سروں پر تھا، اور ہر دم ڈر تھا کہ اب گرا تب گرا۔ انہوں نے اب اقرار کیا اور تورات لے لی۔ پہاڑ ہٹ گیا، اس پاک زمین پر پہنچے جہاں کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام انہیں لے جانا چاہتے تھے۔ دیکھا کہ وہاں ایک بڑی طاقتور زبردست قوم کا قبضہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہایت نامردی سے بنی اسرائیل نے کہا کہ یہاں تو بڑی زور آور قوم ہے، ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں، یہ نکل جائیں تو ہم اس شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو یوں ہی نامردی اور بزدلی ظاہر کرتے رہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان سرکشوں میں سے 2 شخصوں کو ہدایت دے دی، وہ شہر سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آ ملے اور انہیں یعنی بنی اسرائیل کو سمجھانے لگے، تم ان کے یعنی ان لوگوں کے جو اس شہر میں ہے جسموں اور تعداد سے مرعوب نہ ہو جاؤ، یہ لوگ بہادر نہیں، ان کے دل گردے کمزور ہیں، تم آگے تو بڑھو۔ ان کے شہر کے دروازے میں گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہوئے، یقیناً تم ان پر غالب آ جاؤ گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے، یہ دونوں شخص جنہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا اور انہیں دلیر بنایا خود بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، واللہ عالم۔ لیکن ان کے سمجھانے بجھانے، اللہ کے حکم ہو جانے اور موسیٰ علیہ السلام کے وعدے نے بھی ان پر کوئی اثر نہ کیا، بلکہ انہوں نے صاف کورا جواب دے دیا کہ جب تک یہ لوگ شہر میں ہیں ہم تو یہاں سے چھسکنے کے بھی نہیں۔ موسیٰ، خود آپ اور اپنے رب کو اپنے ساتھ لے کر جائیے اور ان سے لڑ بھڑ لیجیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا، آپ نے منہ سے ان بزدلوں اور ناقدروں کے حق میں بد دعا نکل گئی اور آپ نے ان کا نام فاسق رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کا یہی نام مقرر ہو گیا اور انہیں اسی میدان میں قدرتی طور پر قید کر دیا گیا۔ 40 سال انہیں یہیں گزر گئے، کہیں قرار نہ تھا، اسی بیابان میں پریشانی کے ساتھ بھٹکتے پھرتے تھے۔ اسی میدان قید میں ان پر ابر کا سایہ کر دیا گیا اور منہ و سلوہ اتار دیا گیا۔
کپڑے نہ پھٹتے تھے نہ میلے ہوتے تھے۔ ایک 4 گوشہ پتھر رکھا ہوا تھا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری تو اس میں سے 12 نہریں جاری ہو گئیں، ہر طرف سے 3 یہ لوگ چلتے تھے، چلتے چلتے آگے بڑھ جاتے، تھک کر مقام کر دیتے، صبح اٹھتے تو دیکھتے کہ وہ پتھر وہیں ہے جہاں کل تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کو مرفوع بیان کیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنی تو فرمایا کہ اس میں جو ہے کہ اس فرعونی نے موسیٰ علیہ السلام کے اگلے دن کے قتل کی خبر رسانی کی تھی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ قبطی کے قتل کے وقت سوائے اس بنی اسرائیلی ایک شخص کے جو قبطی سے لڑ رہا تھا، وہاں کوئی اور نہ تھا۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما بہت بگڑے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور ان سے کہا، آپ کو یاد ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس شخص کا حال بیان فرمایا تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے راز کو کھولا تھا، بتائیے وہ بنی اسرائیلی شخص تھا یا فرعونی؟ سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بنی اسرائیلی سے اس فرعونی نے سنا، پھر اسی نے جا کر حکومت سے کہا اور خود اس کا شاہد بنا۔ یہ روایت سنن نسائی الکبریٰ میں، نیز مسند ابی اعلیٰ میں ہے۔ یہی روایت اور کتابوں میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اپنے کلام سے تو بہت تھوڑا سا حصہ مرفوع بیان کیا گیا ہے، بہت ممکن ہے کہ آپ رضی اللہ عنہما نے بنو اسرائیل میں سے کسی سے روایت لی ہو، کیونکہ ان سے روایتیں لینا مباح ہے۔ یا تو آپ نے کعب الاحبار سے ہی یہ روایت سنی ہوگی اور ممکن ہے کسی اور سے سنی ہو، واللہ اعلم۔ میں نے اپنے استاد شیخ حافظ ابو الحجاج مزی رحمہ اللہ سے بھی یہی سنا ہے۔